بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان فوج بڑی تیزی سے آئی اور قلعے کے ارد گرد پھیل گئی۔ طارق بن زیاد نے اندلس کی زبان میں اعلان کرایا کہ قلعے کے دروازے کھول دو اور ہتھیار ڈال دو۔ اگر ہمارا ایک بھی آدمی زخمی ہوا یا مارا گیا اور ہم دروازے توڑ کر خود قلعے میں داخل ہوئے تو تمہاری فوج کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اگر خود دروازے کھول دو گے تو بہت اچھے سلوک کے حقدار بنو گے۔ ہم محاصرہ لمبا نہیں کریں گے۔ آج کا سورج اس وقت غروب ہوگا جب ہم قلعے کے اندر ہوں گے۔ تمہارا سورج غروب ہو چکا ہے۔ قلعے کی دیوار سے آواز آئی، ہمت کرو اور دروازے خود کھول لو۔ طارق بن زیاد نے اپنے اعلان کو دہرانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس نے اپنے متعلق ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں جوان ہوں اور میں بے صبر ہوں۔ قلعہ توڑ دو، اس نے حکم دیا۔ مسلمان قلعہ توڑ دینے کا مطلب سمجھتے تھے۔ ایک جیش کلہاڑے اور ہتھوڑے لیے بڑے دروازے کی طرف دوڑا۔ اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں اور برچیاں آنے لگیں، لیکن بربر تیروں اور برچیوں کو خاطر میں لانے والے نہیں تھے۔ بربر تیر انداز دستہ دروازہ توڑنے والے جیش کے پیچھے تھا۔ ان کی کمانیں بہت سخت تھیں، جنہیں کھینچنے کے لیے خاصی زیادہ طاقت کی ضرورت تھی۔ ان سے نکلے ہوئے تیر زیادہ دور جاتے اور جسم کے اندر چلے جاتے تھے۔ ان تیر اندازوں نے دیوار کے اوپر کھڑے تیر اندازوں اور برچیاں پھینکنے والوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ 2-3 تیر انداز اوپر سے نیچے گرے اور باقی سب نے سر نیچے کر لیے۔ قلعے کے 4 دروازے تھے، چاروں پر بربروں نے ہلہ بول دیا تھا۔ انہیں جیسے تیروں کی پرواہ ہی نہ تھی نہ برچیوں کی۔ دروازوں پر کلہاڑوں اور ہتھوڑوں کی ضربیں پڑنے لگیں۔ یہ انتہائی دلیرانہ کارروائی تھی۔ قلعے یوں فتح نہیں کیے جاتے، کیونکہ کوئی سپہ سالار اور کوئی جرنیل اپنی فوج کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈالا کرتا تھا۔ لیکن طارق بن زیاد کا اصول یہ تھا کہ خود دشمن کے لیے دہشت ناک خطرہ بن جاؤ تو تمام خطرے ٹل جاتے ہیں۔ طارق کی اصل قوت کچھ اور تھی۔ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دل میں لے کر کفار کے مقابلے میں نکلا تھا۔ یہ 2 مقدس نام اس کی روح کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خواب میں بشارت دی تھی کہ فتح تمہاری ہوگی، بشرط یہ کہ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آئیں گے۔ طارق بن زیاد انہی ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن پاک نے بھی دشمن پر غالب آنے کی بشارت دی تھی۔ وہ کارٹیجا کے قلعے پر بھی غالب آ گیا۔ ایک ہی دروازہ ٹوٹا تھا کہ مسلمان رکے ہوئے سیلاب کی مانند اندر چلے گئے۔ قلعے کی فوج نے مقابلہ تو کیا، لیکن اس مقابلے میں جان نہیں تھی۔ قلعہ دار نے جلدی ہی ہتھیار ڈال کر اپنی فوج کے مزید خون خرابے کو روک دیا۔ طارق بن زیاد نے پہلا حکم یہ دیا کہ گھر گھر میں یہ اعلان پہنچا دیا جائے کہ کوئی فرد بھاگ کر نہ جائے، سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ لوگوں میں تو بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے، اور جن کے گھروں میں دولت تھی وہ کسی طرح دولت سمیٹ کر بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے تھے۔ طارق کے حکم نے فرار کے راستے بند کر دیے، اور اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ قلعے کی تمام فوج کو نہتہ کر کے الگ کھڑا کر دیا جائے اور شہریوں کو خبردار کر دو۔ طارق نے اپنے حکم میں کہا کہ کوئی شخص کسی فوجی کو اپنے گھر میں چھپانے کی غلطی نہ کرے۔ کسی گھر سے کوئی اندلسی فوجی برآمد ہوا تو اس گھر کے تمام افراد کو جنگی قیدی بنا لیا جائے گا اور اس کے گھر کا مال و متاع مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ کارٹیجا کی تمام فوج کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور اسے اسی قلعے میں رکھا گیا۔ یہ ایک قلعہ بند شہر قبضے میں آ جانے سے ایک وسیع و عریض وادی طارق بن زیاد کے تسلط میں آ گئی۔ اس کا نام وادی لقا تھا۔ سرسبز اور خوبصورت علاقہ چند میل آگے ایک دریا پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ یہ دریائے گادلیت تھا۔ طارق بن زیاد نے قلعے میں قیام کرنے کی بجائے اس دریا کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کیا اور فوج کو تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیا۔ مفتوحہ قلعے سے تیروں، برچھیوں اور ڈھالوں وغیرہ کا اتنا بڑا ذخیرہ مل گیا تھا جو بہت بڑی اور طویل جنگ کے لیے کافی تھا۔ اس سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز جو ملی وہ کم و بیش 2000 گھوڑے تھے۔ طارق بن زیاد نے یہ گھوڑے ان پیادوں میں تقسیم کر دیے جو جنگی شاہ سوار کہلانے کے قابل تھے۔ طارق نے ہر ایک کو اچھی طرح آزما اور ٹھونک بجا کر دیکھ لیا تھا۔ طارق بن زیاد اب ہر لمحہ مصروف رہنے لگا۔ اس کے پاس 12000 نفری کا ایک لشکر تھا جس سے اس نے راڈرک کے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دینی تھی۔ یہ تو اس نے 2 لڑائیوں میں دیکھ لیا تھا کہ اندلسیوں کے ہتھیار بہتر ہیں اور وہ سروں پر آہنی ہدے بھی پہنتے تھے۔ 1 لاکھ تو اتنا بڑا ہجوم تھا جو 12000 مسلمانوں کو بڑی آسانی سے کچل اور مسل سکتا تھا۔ اس ہجوم کو جنگی چالوں سے ہی شکست دی جا سکتی تھی۔ طارق کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ کیا اتنے بڑے لشکر کو وہ شکست دے سکے گا؟
ابن زیاد، ایک روز جولین نے اس کے چہرے پر تفکر اور پریشانی کے تاثرات دیکھ کر کہا، تجھے اپنے رسول نے فتح کی بشارت تو دی ہوگی، لیکن جو دعائیں تجھے اندلسیوں سے مل رہی ہیں یہ بھی خدا تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ نہ کہہ دینا کہ جو مسلمان نہیں ان کی دعائیں خدا سنتا ہی نہیں۔ خدا اپنے ان بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے جو اس کے بندوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جولین کا اشارہ طارق بن زیاد کے اس حکم کی طرف تھا جس میں اس نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس سے زیادہ اچھا سلوک شہریوں سے روا رکھا جائے۔ انہیں اپنے اعمال سے یقین دلایا جائے کہ مسلمان ان کی عزت و آبرو کے محافظ ہیں اور انسان کی حیثیت سے انہیں ان کے تمام حقوق ملیں گے۔ وہ جو کمائیں گے وہ انہی کا ہوگا اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق جزیہ وصول کیا جائے گا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ راڈرک کی بادشاہی میں عوام کو کیڑوں مکوڑوں جیسی حیثیت حاصل تھی۔ بہتر حیثیت اسی کی تھی جس کے پاس سرکاری عہدہ تھا یا پیسہ۔ خوبصورت لڑکیوں کے والدین لڑکیوں کو چھپا چھپا کر رکھتے تھے اور غریب لوگوں کو فوجی اپنے کاموں کے لیے بگار کے لیے پکڑ کر لے جاتے تھے۔ جس علاقے کو طارق بن زیاد نے اپنی عملداری میں لے لیا تھا وہاں کارٹیجا کے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی بستیاں تھیں۔ ان میں 2-3 بستیاں حملہ آوروں کے ڈر سے خالی ہو گئی تھیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حملہ آور کسی ملک کا بادشاہ ہے اور وہ راڈرک جیسا ہی بادشاہ ہوگا جس کی فوج لوٹ مار اور قتل عام کرے گی، جوان لڑکیوں کو اپنی ملکیت میں لے لے گی اور تمام مویشی کھانے کے لیے لے جائے گی۔ یہ لوگ اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر پہاڑی جنگل میں جا چھپے تھے، لیکن حملہ آور فوج نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ سب تیرے ساتھ ہیں ابن زیاد، جولین نے طارق بن زیاد سے کہا۔ وہ تیری فتح کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کر خدا سے فریادیں کر رہے ہیں کہ راڈرک کی بادشاہی تباہ و برباد ہو جائے۔ مفتوحہ لوگوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنے کا حکم میرا نہیں ہے، طارق بن زیاد نے کہا، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ شاہ اندلس 1,00,000 فوج کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دارالحکومت تلیطلا میں قیام نہیں کیا تھا۔ اس نے پہلے ہی اطلاع بھجوا دی تھی کہ وہ تلیطلا اپنے محل میں نہیں جائے گا اور شہر کے باہر کچھ دیر کے لیے رکے گا۔ وہ جب تلیطلا کے مضافات میں پہنچا تو بہت سے سرکاری عہدیدار، درباری اور حشامدی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان میں اس کا شکست خوردہ جرنیل تھیوڈومیر بھی تھا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ میں تمہاری صورت دیکھوں؟ راڈرک نے اپنا سفید گھوڑا جس کا نام اوریلیا تھا روک کر پوچھا۔ اپنے سے آدھی فوج سے شکست کھا کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو؟ لعنت ہے تم پر۔ جرنیل اکیلا نہیں لڑا کرتا شہنشاہ معظم، تھیوڈومیر نے اپنے بادشاہ کا غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی فوج سے پہلے نہیں بھاگا تھا، پہلے فوج بھاگی تھی۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں وہاں مرنے کے لیے یا جنگی قیدی بننے کے لیے اکیلا کھڑا نہیں رہا۔ راڈرک نے اس پر اور زیادہ غصہ جھاڑا اور اسے بہت برے طعنے دیے۔ تھیوڈومیر آخر جرنیل تھا اور وہ کوئی معمولی جرنیل نہیں تھا۔ راڈرک اس کی طاقت، تجربے اور عقل و دانش کا مداح تھا اور تھیوڈومیر راڈرک کی کمزوریوں سے آگاہ تھا۔ شاہ اندلس، وہ آخر بول پڑا، آپ محل میں جا کر آرام کریں اور یہ 1,00,000 فوج مجھے دے دیں۔ میں ان حملہ آوروں کو ایک ہی دن میں کچل کر سمندر پار چلا جاؤں گا اور یہ حملہ آور جس ملک سے آئے ہیں اس ملک پر بھی آپ کا جھنڈا لہرا دوں گا۔ مجھے تانے دینے سے پہلے شہنشاہ معظم اتنی ہی فوج ساتھ لے جائیں جتنی میرے پاس تھی، یعنی 15,000۔ 1,00,000 فوج کسی نالائق اور بزدل جرنیل کے پاس ہو تو وہ بھی ہر طرح کی بڑھ ہانک سکتا ہے۔ راڈرک کی کوئی دکھتی رگ تھیوڈومیر کے ہاتھ میں تھی، ورنہ اس جیسا جابر و ظالم بادشاہ تھیوڈومیر کو اس گستاخی کی بہت بڑی سزا دیتا۔ وہ چپ رہا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ اسے میرنیاں نظر آئی جو محل کے حرم یعنی لڑکیوں کی نگران اور منتظم تھی۔ راڈرک نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کورنش یعنی آداب بجا لائی۔ میرے لیے کیا حکم ہے شہنشاہ؟ میرنیا نے پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتی تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ راڈرک نے کہا۔ کوئی نیا اضافہ؟ ہاں شہنشاہ، میرنیا نے کہا۔ کم سن اور بہت خوبصورت لڑکی ہے، ادھ کھلا پھول ہے، کیا میں بھی ساتھ چلوں شہنشاہ؟ اسے ساتھ لے آؤ، راڈرک نے کہا۔ کوئی اور بھی ہے تو اسے بھی ساتھ لے آؤ اور تم بھی آ جاؤ، عورتوں کی بھگیاں پیچھے ہیں۔ میرنیا نے شاہ راڈرک کو گہری نظروں سے دیکھا اور تعظیم بجا کر چلی گئی۔ ذرا پرے بڑی خوبصورت کناتیں کھڑی کر دی گئی تھی اور اوپر شامیانہ تان دیا گیا تھا۔ ان کے اندر مخملی قالین بچھا دیے گئے اور شاہانہ کرسی رکھ دی گئی تھی جو تحت طاؤس جیسی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شامیانے کے نیچے شاہ راڈرک کا دربار بنا دیا گیا تھا۔ راڈرک گھوڑے سے اتر کر زرق برق کپڑوں کے بنے ہوئے اس دربار میں چلا گیا۔ چلتے چلتے اس نے اپنے پیچھے آنے والے آدمیوں میں سے ایک کے کان میں کچھ کہا۔ وہ حاضر ہے شہنشاہ عالی مقام، اس آدمی نے کہا اور پیچھے آتے ہوئے ایک آدمی کی طرف چلا گیا۔ وہ کاہن قسم کا آدمی تھا
جس کے متعلق راڈرک کو بتایا گیا تھا کہ وہ حاضر ہے۔ اس کی داڑھی لمبی اور دودھ جیسی سفید تھی اور اس نے کندھوں سے ٹہنوں تک لمبی سفید قبا پہن رکھی تھی۔ کمر سے لال رنگ کا کپڑا پیٹی کی طرح لپٹا ہوا اور سر پر کپڑے کی گول ٹوپی تھی۔ ہاتھ میں گہرے بادامی رنگ کا عصا تھا جو اس کے کندھے تک لمبا تھا۔ اوپر والا سرا سانپ کے پھیلے ہوئے پھن جیسا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا راڈرک تک پہنچا جو اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کاہن لباس عمر، ڈیل ڈول اور گورے چہرے سے قابل احترام لگتا تھا، لیکن راڈرک نے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جائے، اسے اپنے سامنے کھڑا رہنے دیا۔ اے بزرگ بوسجن، راڈرک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے آنے والے وقت میں جھانک کے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے شہنشاہ، بزرگ بوسجن نے کہا۔ دھند نظر آتی ہے جو کبھی گہری ہو جاتی ہے اور کبھی اس میں کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ اور وہ کیا ہے جو نظر آنے لگتا ہے؟ وہی جو شہنشاہ نے اس پورے سرار برج کے اندر دیکھا تھا، اس جلالی چہرے والے بوڑھے نے کہا۔ کیا تمہیں وہ تمام منظر یاد ہے جو میں نے تمہیں سنایا تھا؟ راڈرک نے پوچھا۔ مجھے کیا یاد نہیں شہنشاہ، بوڑھے کاہن نے کہا۔ آپ کے اس غلام کی یادیں سمندر کی مانند ہیں، تم صرف اس سوال کا جواب دو جو میں پوچھتا ہوں۔ راڈرک نے شہنشاہوں جیسے غصیلے لہجے میں کہا، ہمارے پاس فالتو باتیں سننے کا وقت نہیں۔ اگر وہ منظر تمہیں یاد ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو بتاؤ کہ وہ اس لڑائی میں حقیقت تو نہیں بن جائے گا۔ 1,00,000 فوج کے آگے کوئی حقیقت قائم نہیں رہ سکتی، بوڑھے نے کہا۔ یہ تو سمندری طوفان ہے جس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے۔ ایک بات اور بتا، راڈرک نے کہا۔ ایک نوجوان لڑکی کو میں خوابوں میں دیکھتا رہتا ہوں۔ کس حالت میں شہنشاہ؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس حالت میں کہ وہ میرے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے، راڈرک نے جواب دیا۔ اس کا سر نہیں ہوتا، کندھوں تک صرف دھڑ ہوتا ہے، پھر پلک جھپکتے اس کے کندھوں پر سر نظر آنے لگتا ہے، گردن، چہرہ اور سر۔ وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے، ٹک ٹکی باندھ کر، اور مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے، تیری بادشاہی پر بھی گھوڑے دوڑیں گے، تیرا نام و نشان نہیں ملے گا۔ لڑکی کے ہونٹ نہیں ہلتے مگر آواز سنائی دیتی ہے۔ کیا شہنشاہ اس لڑکی کو پہچانتے ہیں؟ بوڑھے نے کہا۔ کیا ایسی کوئی لڑکی شہنشاہ کی زندگی میں کبھی آئی ہے؟ ہاں، راڈرک نے جواب دیا، وہ پمپلونا میں میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ باغیوں کے سردار کی بیٹی تھی، کم سن تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھا اور ایک رات اس کی ایک گستاحی پر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ راڈرک باغیوں کے لیڈر کی بیٹی استوریا کی بات کر رہا تھا۔ بوڑھے کاہن کے پوچھنے پر راڈرک نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ کیا یہ کوئی برا شگون ہے؟ راڈرک نے پوچھا اور کہا، میرا یہ اعتراف بھی سن لو کہ میں جو کسی سے نہیں ڈرتا، اس لڑکی کو خواب میں دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ شگون اچھا نہیں شہنشاہ، بوڑھے نے کہا۔ کمسن کی بد دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے جو برے شگون کا اثر زائل کر سکتی ہے، راڈرک نے کہا۔ یہ اس جادو کی طاقت ہے جس کے خالق یہودی ہیں، اور تم یہودیوں کے ربی ہی نہیں، کاہن بھی ہو۔ میں نے تمہیں محل میں جو عظمت دے رکھی ہے اس کے قابل میں کسی یہودی کو نہیں سمجھتا۔ تم واحد یہودی ہو جس پر میں نے اتنا کرم کیا ہے۔ کیا یہ غلام اس کرم کے قابل نہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ کیا اتنی عظمت اس کا حق نہیں؟ بالکل ہے، ضرور ہے، راڈرک نے کہا۔ میں تمہیں اس سے بھی بڑا صلہ دوں گا۔ ایک کام فوراً کر دے، مجھ پر کوئی ایسا عمل کر کہ یہ لڑکی میرے خوابوں میں آنا چھوڑ دے اور میرے دل سے اس کا خوف نکل جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے سامنے جاؤں تو میرے دل پر خوف طاری ہو جائے۔ یہ واقعہ ایک پرتگیزی تاریخ دان ڈیلو میکو نے اپنی کتاب اندلوسیہ کی کچھ حکایات میں قلم بند کیا ہے۔ اس نے راڈرک کے فوراً بعد کے وقت کی تحریروں کے حوالے بھی دیے ہیں۔ ڈیلو میکو لکھتا ہے کہ راڈرک بے خوف بادشاہ اور میدان جنگ کا نڈر جنگجو تھا، لیکن اس کامسن لڑکی کے قتل کے بعد اس پر خوف سا طاری رہنے لگا تھا۔ یہ بوڑھا کاہن مذہبی پیشوا بھی تھا اور جادو اور سحر کا خاص طور پر ماہر تھا۔ آنے والے وقت کی بھی خبریں سنا دیا کرتا تھا۔ راڈرک نے اسے اپنے محل میں رکھ لیا تھا۔ راڈرک نے اسے کہا کہ وہ اسے اس لڑکی کے خوف سے نجات دلا دے اور پھر اپنی سحر کاری سے اس برے شگون کو اچھا بنا دے۔ یہودی کاہن نے راڈرک کے سر سے تاج اتار کر اس کی گود میں رکھ دیا اور اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا چہرہ ذرا اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے دونوں انگوٹھے اس کے ماتھے پر رگڑنے لگا۔ اس نے یہ عمل چند لمحے کیا اور راڈرک کے سر سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ راڈرک نے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ میں نے کچھ محسوس کیا ہے، راڈرک نے کہا۔ میں جانتا ہوں، بوڑھے یہودی نے کہا۔ اب یہ لڑکی شہنشاہ کے خوابوں میں نہیں آئے گی، خیالوں میں بھی نہیں آئے گی۔ شہنشاہ اس کے خوف سے آزاد ہو گئے ہیں، اور باقی کام، راڈرک نے کہا۔ تم نے کہا تھا کہ شگون اچھا نہیں، اس کا کیا علاج کرو گے؟
کیا شہنشاہ اپنے غلام کو ایک نوحیز لڑکی دے سکتے ہیں؟ ایک نہیں، 100 کہو، راڈرک نے کہا۔ عمر کتنی ہو؟ 21 سال سے کم، بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ لڑکی مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، یہ لڑکی زندہ نہیں رکھی جائے گی۔ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ اس کا دل نکالوں گا، جسم کے اندر سے کچھ اور بھی نکالوں گا، اور ساری رات ان پر سحر کا عمل کروں گا۔ راڈرک نے اسی وقت میرنیا کو بلایا۔ تم نے ایک لڑکی کی بات کی تھی، راڈرک نے کہا۔ تم نے کہا تھا وہ کمسن ہے اور ادھ کھلا پھول ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ 16-17 سال، شہنشاہ، میرنیا نے کہا۔ اسے آج رات اس کاہن کے حوالے کر دینا، راڈرک نے کہا۔ مجھے آپ نے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، میرنیا نے کہا۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی، راڈرک نے کہا۔ رات کو لڑکی کو ساتھ لے کر بوسٹن جہاں کہے وہاں پہنچ جانا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ میرنیا بوڑھے یہودی کے ساتھ چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر کچھ گزر گیا تھا جب میرنیا ایک خوبصورت لڑکی کو ساتھ لیے بوڑھے یہودی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جس وقت راڈرک کے کہنے پر وہ اس بوڑھے کے ساتھ محل میں آئی تھی تو اس نے بوڑھے سے کہا تھا کہ شہنشاہ نے اسے بہت ہی حسین انعام دیا ہے۔ یہ لڑکی تو اس نے شہنشاہ کے لیے تحفے کے طور پر منگوائی تھی اور اسے شہنشاہ کے ساتھ جانا تھا۔ کیا تم نے میرے کمرے میں کسی عورت کو آتے جاتے کبھی دیکھا ہے؟ بوڑھے نے کہا تھا۔ میں اس عمر میں نوجوان لڑکی کو کیا کروں گا؟ یہ لڑکی مجھے کسی اور مقصد کے لیے چاہیے، وہ میں رات کو بتاؤں گا۔ تم نے صرف یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ ہو۔ اس راز کی قیمت تمہاری جان ہے، تم یقیناً اپنی جان گنوانا پسند نہیں کرو گی۔ لڑکی بوڑھے ساحر کے کمرے میں داخل ہوئی تو ڈر گئی اور میرنیا کے ساتھ لگ گئی۔ سامنے میز پر 3 انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک دیوار پر لمبی کھونٹی سے ایک انسانی پنجر لٹکا ہوا تھا۔ اس وقت تو لڑکی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی جب بوڑھے نے لکڑی کے ایک بکس کا ڈھکنا اٹھایا۔ اس میں سے 2 کالے سانپوں نے سر اوپر اٹھائے اور دونوں نے پھن پھیلا دیے۔ اس یہودی ساحر نے بکس میں کوئی چیز پھینکی اور ڈھکنا بند کر دیا۔ کمرے میں ایسی بدبو تھی جیسے کسی کی لاش گل سڑ رہی ہو، لیکن یہاں کوئی لاش نہیں تھی۔ یہ کئی ایک جڑی بوٹیوں اور کیمیائی اشیاء کی بدبو تھی۔ بوڑھا اس کمرے میں مختلف اشیاء جلاتا رہتا تھا۔ کمرے کے ماحول پر ہیبت سی طاری تھی۔ کئی پوٹلیاں، چھوٹی بڑی ٹوکریاں اور صندوقچیاں بے ترتیبی سے فرش پر پڑی تھی۔ یہی بوڑھا جو چہرے مہرے، لمبی سفید داڑھی اور صاف ستھری قبا کی بدولت معزز، دانشور اور پروقار لگتا تھا، اس کمرے میں آ کر جیسے اس کا روپ بدل ہی گیا تھا۔ وہ ایک پراسرار اور ڈراؤنی شخصیت بن گیا تھا۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور میرنیا سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کمرے میں بٹھا کر واپس آ جائے۔ میرنیا لڑکی کو اس کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک پلنگ اور پلنگ پر تکیے اور بڑا خوبصورت پلنگ پوش تھا۔ فرش پر قالین جیسی دری بچھی ہوئی تھی اور چھت سے روشن فانوس لٹک رہا تھا۔ دوسرے کمرے کی بدبو اس کمرے میں بھی تھی۔ کہاں لے آئی ہو مجھے؟ لڑکی نے میرنیا سے کہا۔ کیا یہ ہے شہنشاہ راڈرک؟